بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے نکاح کے مسائل شروع کیے تھے، ان میں سے کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ مہر شرعی کتنا ہونا چاہیے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ دوسری چیز جو نکاح کے اندر رکاوٹ ہے۔ تو پہلی رکاوٹ نکاح کے اندر مہر کی زیادتی ہے۔ دوسری رکاوٹ جو نکاح کے اندر ہے وہ ہے شادی کے اخراجات۔ عام طور پر جو شادیوں میں خرچہ کیا جاتا ہے، اس خرچے سے بچنے کے لیے بعض لوگ نکاح سے رک جاتے ہیں۔ مثلا شادی کے اندر اصل چیز ہے مہر دینا، اور اس کے بعد اگر اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، ولیمہ ہے، اس کی حیثیت سے شادی شب زفاف کے بعد یہ ولیمہ ہے۔ لیکن اب معاشرے کے اندر اتنا زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے مرد پر، وہ اس کے لیے جہیز کا سامان یہ کچھ عرصہ پہلے مرد کے ذمے، اور اسی طرح مرد کے ذمے شب زفاف کا الگ خرچہ، دوستوں کو تحفے تحائف شادی کے دینے یہ الگ خرچہ، مہمان آ رہے ہیں ولیمہ کے علاوہ وہ الگ خرچہ۔ تو ان خرچوں کو دیکھ کر بہت سارا مزدور طبقہ، لگی بندی رقم والا طبقہ وہ نکاح سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب ہمارے وقت میں جہیز عورت کے ذمے ہو گیا۔ جن بچیوں کے والدین غریب ہیں، بچی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ہوتا کیونکہ جہیز کا سامان نہیں دے سکتے ہیں، جہیز کی لعنت آ گئی۔ وہ سب مرد کے اوپر شادی کا خرچہ کہ آپ نے لازماً شادی کے اندر لوگوں کو روٹی دینی ہے، لازمی دینی ہے، چاہے آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں، کوئی شفقت معاشرے کی اب نہیں رہی۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر لوگ شادی سے رک رہے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر شادی انتہائی زیادہ آسان ہے۔ یہی وجہ ہے دو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا واقعہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ ایک غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہے کہ جس وقت صبح جب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں تو سردی ہوتی ہے، کپڑوں پہ لگی ہوئی، تو کہتے یہ کہاں سے؟ فرمایا میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو مبارکباد دی۔ اب جب اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ یہ سردی کہاں سے لگی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، محدثین کہتے ہیں کہ گویا کہ اس صحابی نے اللہ کے نبی کو بھی اپنی شادی کی دعوت نہیں دی، اور صحابہ کو نبی کے ساتھ کتنی محبت تھی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت۔ لیکن جہاں شریعت قانون ہے کہ میری استطاعت نہیں ہے، میں ولیمہ نہیں کر سکتا، میں شادی خرچے میں نبی کو نہیں بلا سکتا، تو نہیں بلایا ہے۔ اس طرح ایک اور صحابی کا واقعہ ملتا ہے، شادی کے بعد ملے تو اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہنے میں نے شادی کی ہے، فرمایا جو ہے سیبہ سے کی ہے یا باقرہ سے؟ تو فرمایا سیبہ سے۔ فرمایا باقرہ سے کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا میں نے سیبہ سے کی ہے، میری بہنیں ہیں تاکہ ان کی کفالت وغیرہ کر لے، تو اللہ کے نبی نے دعا دی ان کو۔ اب یہ جو واقعات ہیں یہ ہمارے لیے سبق اور درس ہے کہ شادی میں کم سے کم خرچہ، اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو اور کم مشقت ہو، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے خرچہ اتنا خرچہ کرے، اور نکاح والی سنت کو جو ہے زیادہ سے زیادہ عام کرے تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی یہ چیز ختم ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔